رحیم باب لترکبن سنن من کان قبلکم، سنن بھی ہے سنن بھی ہے، طریقہ کار پرانے لوگوں کے طرز عمل کو تم اپناؤ گے۔ آپ مشرکین کے اوصاف پڑھیں، اور اس کے لیے آسان کتاب ہے الفوز الکبیر، اور آج کے دور میں مشرکین کے اوصاف دیکھیں مسلمانوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ آپ یہودیوں کی خوبیاں اور خوبیاں یعنی ان کی شرارتیں انہیں پڑھیں، سورہ بقرہ میں موجود ہیں، اور آج کے مسلمان کو اس پر قیاس کریں۔ اسی طرح آپ منافقین کی 70 اوصاف ہیں سورہ توبہ میں، اور پھر ان اوصاف کو مسلمانوں میں دیکھیں تو آپ کو سرعام وہ صفتیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح آپ عیسائیوں کی خصلتیں قرآن پاک میں دیکھیں، احادیث رسول میں دیکھیں، اور آج مسلمانوں میں دیکھیں تو نظر آئیں گی۔ یہ پیشگوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو پڑھیں آپ۔ یہ بخاری میں بھی یہ روایت آپ نے پڑھی ہے جی۔ درندے باتیں کریں گے جی، یعنی اس کا ران جو ہے نا، ران اس کی ران خبر دے گی کہ کیا ہوا ہے۔ تو آج کا دور جو ہے نا، دیکھیں خفیہ ریکارڈنگ کے آلات، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے سامنے آ جاتا ہے جی۔ ہیکر ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے جی۔ فن شقاق القمر حمزہ وصلی ہے، ہاں جی، چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اس پر جدید ذہن کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو تاریخ میں ہوتا، دنیا کو پتہ ہوتا، صرف مسلمان کہتے ہیں دنیا خاموش ہے۔ یہ تو چھوٹا واقعہ نہیں ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ تو جواب یہ ہے کہ بھئی ایک چیز ممکن ہو، اصول ہے، جو چیز ممکن ہو اور سچے نے بتا دیا کہ ہے تو پھر ہے نا، پھر دوسرے سچے کو تو لوگ نہیں پوچھتے۔ ممکن ہے کہ آج ظہر کی نماز آپ نے مسجد کے اندر صحن میں پڑھی ہو، ممکن ہے نا، اور باہر دنیا کو کسی ایک سچے نے بتا دیا کہ صحن میں پڑھی ہے، تو کیا یہ تو نہیں کہا جائے گا دوسرے نے کیوں نہیں بتایا؟ تو محمد الرسول اللہ علیہ السلام صداقت کا پیکر ہیں، قرآن پاک سچی کتاب ہے، ان کی سچائی کو چیلنج کر لو اگر آپ کو کہیں کمزوری نظر آتی ہے، لیکن چیلنج کوئی نہیں کر سکا تو پھر کیسے انکار کرتے ہو؟ ممکن چیز کی خبر دی ہے، ممکن کے وقوع کی خبر مل جائے تو اس کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اہل عقل کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز کیا ہو اپنی ذات میں ممکن ہو، ممتنع نہ ہو، اور اس کے وقوع کی خبر سچے نے دی ہو تو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات کا وقت تھا تو سب کو اس لیے نہیں پتہ چلا، رات کا وقت تھا۔ اور تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ پر مشتمل، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مالابار کے حاکم نے جب عرب تاجر اس کے پاس آنا جانا شروع ہو گئے تو اس نے یہ کہا کہ ہماری ڈائری میں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں تاریخ کو رات کے وقت اچانک چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو عرب تاجر نے بتایا یہ تو ہمارے پیغمبر کا معجزہ تھا، قرآن پاک میں لکھا ہے۔ تو وہ لوگ اسی سے مسلمان ہوئے تھے، ہندوستان کے مالابار جزیرہ ہے، وہاں کے لوگ اس سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو دنیا میں اگر کسی اور کو پتہ نہیں چلا تو چیز ہوئی ہے، سچے نے بتایا ہے کہ ہوئی ہے، دوسروں کو علم نہ ہو اور چیز ہوئی ہو اور سچے نے بتا دیا ہو، انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے جی۔ اگر معلوم ہے تو انہلکو ہے، انہلکو کیا ہم ہلاک ہوں گے، اور اگر مجہول ہے تو انہلکو ہلاک کیے جائیں گے جی۔ بس شکر کریں کہ یحییٰ بن سعید آج کے دور میں نہیں ہے، ورنہ کس کو انہوں نے اپنی تلوار کی زد میں رکھنا تھا۔ یحییٰ بن سعید بڑے بڑے راویوں کے بارے میں تکلمہ، تو آج کے لوگوں کے بارے میں ان کے کیا ذہن ہوتا جی۔ سورج کا سجدہ کرنا یہ جدید ذہن کے ہاں باعث اشکال مسئلہ ہے کہ سورج تو کہیں طلوع ہوتا ہے کہیں غروب ہوتا ہے، سورج سجدہ کیسے کرتا ہے؟ اس پر تفصیلی تحقیقی اور علمی اور
ہر حوالے سے مکمل مدلل جواب دیا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے. ان کا رسالہ چھپا ہوا مارکیٹ میں ملتا ہے سجود الشمس کے نام سے. دراصل ان کی کتابوں کا مجموعہ تالیفات عثمانی کے نام سے ملتا ہے اور اس میں یہ رسالہ شامل ہے. جامع اور مکمل جواب ہے اور مدلل جواب ہے اس کا. جی یاجوج ماجوج نکلیں گے. جی ہاں یہ بات سمجھ لے. وعقد عشرن 10 کی گیرہ لگائی آپ نے, 10 کا اشارہ دیا. یہ آپ اس طرف دیکھیں گے نا تو 10 کا اشارہ یہ ہے, 90 کا اشارہ یہ ہے, 10 کا اشارہ یہ ہے. یہ جو گنتی ہے نا دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس زمانے میں کی جاتی تھی, تو یہ شروع کی 3 انگلیاں خنصر بنصر سبابہ یہ وسطی, خنصر بنصر وسطی, ان 3 انگلیوں سے اکائیاں گنی جاتی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرح. اور یہ جو سبابہ اور ابہام ہے اس سے دہائیاں گنی جاتی ہیں, لیکن دائیں ہاتھ کی, بائیں ہاتھ کی نہیں. دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں خنصر بنصر وسطی سے اکائیاں گنی جاتی ہیں, اور سبابہ اور ابہام سے دہائیاں. بائیں ہاتھ کی خنصر بنصر وسطی یہ سینکڑوں کو گننے کے لیے استعمال ہونے والی انگلیاں ہیں, اور سبابہ اور ابہام بائیں ہاتھ کی جو ہیں ان سے ہزاروں کو گنا جاتا ہے, 1000 2000 اس طرح. تو یہ جو 10 ہے نا اس کا عقد یہ ہے. عقد عشرن اس طرح اشارہ دیا رسول اللہ علیہ السلام نے. کہیں آپ کو نظر آئے گا نا عقد 90 90 کا اشارہ دیا, وہ یہ ہے. یعنی اس انگلی کا کنارہ اس کے انگوٹھے کے جڑ میں رکھا جائے تو اس سے 90 کا اشارہ بنتا ہے, اور یہ جو جوڑ ہے انگوٹھے کا اس میں رکھا جائے تو 10 کا اشارہ بنتا ہے. تو یہ ہے 10. آپ پیغمبر علیہ السلام کی ادائیں تازہ ہوتی ہیں نا تو آپ بھی 10 کا اشارہ کر لیں, تاکہ حدیث پر پیغمبر علیہ السلام کے اشارے کا بڑا عمل بھی ہو جائے. اس لیے طالب حدیث جو ہے نا رسول اللہ کی ادائیں زندہ کرتا ہے اپنے عمل سے, اپنے اشاروں سے. نبی علیہ السلام نے جیسے اشارہ کیا ویسے اشارہ زندہ ہو. پیغمبر کی ادائیں زندہ ہوتی ہیں تو یہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ اور تر و تازہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے. جی ہاں جی. خارجی یا باہر نکلنے والا, دین سے نکلنے والا فرقہ. جی اثر ترجیح بلا مرجح, کسی کو دوسرے پر ترجیح دینا اور وجہ ترجیح نہ ہو. مثلاً آپ کسی ادارے میں داخل ہو جائیں تدریس کے لیے اور آپ اچھے علمی استعداد رکھتے ہیں, لیکن دوسرا آدمی منتظمین کا منظور نظر ہے کسی اور وجہ سے. آپ کی صلاحیت بھی ہے, آپ جو ہے مدرسے کی پالیسی کے پابند بھی ہیں اور اس کے ضابطے کے پاسدار بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود دوسرے کو اہم مرکزی کتابیں ملتی ہیں اور آپ کو دلاسا کیا جاتا ہے. یہ ہے اثرہ. یہ دنیا میں ہوگا, ایسے موقع کو آدمی برداشت کرے. اصل میں انسان پریشان تب ہوتا ہے نا کہ جب کسی سے امیدیں وابستہ کرے. تو جب آدمی کہتے ہیں مجھے مخلوق سے کوئی امید نہیں ہے, اگر خیر ملا تو اس کا شکریہ, شر ملا تو تقدیر میں لکھا تھا, پھر پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ نے ذہنی ٹینشن کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا دیا نا تو مسائل حل نہیں ہوں گے, لیکن بہت سارے مسائل خراب ہو جائیں گے. ایک آدمی کو پھانسی دی جا رہی تھی, اگلے دن آج کے دن وہ بیٹھا ہوا گپے ہانک رہا تھا, بے تکلف گپ شپ. کسی نے کہا یار کل تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, تو اس نے کہا کل کی پریشانی آئے گی تو آئے گی نا, تو اس کے لیے آج کا دن تو میں نہیں پریشان کر سکتا, آج تو میری پھانسی پہ لٹک رہا. تو آنے والی پریشانی اگر تقدیر میں ہے وہ تو دور نہیں ہوں گی آج کی پریشانی سے, لیکن آج پریشان ہونے سے آج کا دن ہمارا خواہ کا خراب ہو جائے گا. اس سے پریشانی کیا چیز ہے. یہ جو اکابر ہے نا ان کی سوانح پڑی جائے نا انسان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے اور زندگی کے گزارنے کا طریقہ مل جاتا ہے. بڑے بڑے حالات آئے اور انہوں نے کیسے حالات کا سامنا کیا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ, ان کو خاص طور پہ پڑھنا چاہیے. یہ شخص تو حالات کا بس ہر وقت شکار رہا. مسلمان ہو گیا, والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے اور والدہ انہیں اپنے بھائیوں کے ہاں لے گئی اور وہاں وہ اسلام قبول کر کے گھر سے نکلے, مسافر ہو گئے, پھر مسلمان ہونے کے بعد عالم بنے. تو کہیں سے حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے, مشکل پہ مشکل آ رہی ہے. تحریک کامیابی کے قریب ہوتی ہے, ناکام ہو جاتی ہے. جلا وطنی کی زندگی ان کی دیکھیں,
تو ان کی زندگی سے بڑا سبق ملتا ہے آدمی کو. جی اگر آپ کے حکمران آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو آپ بغاوت نہ کریں، برداشت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اور اپنے حقوق جو ہیں وہ اللہ سے مانگیں، ان سے امید وابستہ نہ رکھیں. لیکن اب بغاوت کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اب آپ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، برداشت کریں. ہاں اگر واقعی دیکھتے ہیں کہ کفر بواح سامنے آیا اور آپ میں اتنی طاقت ہے کہ بغاوت کر سکیں اور پھر اس بغاوت کے نتائج سنبھال سکیں اور متبادل اچھی حکومت قائم کر سکیں، تب جا کر پھر بغاوت کریں، ورنہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک کفر بواح پہلی بنیاد یہ ہے. 3 شرطیں ہیں خروج علی الائمہ کے لیے، بادشاہوں کے خلاف بغاوت کے لیے 3 شرطیں ہیں بنیادی. پہلی یہ کہ اس میں کفر بواح ہو، حکمران کافر ہو جائیں اور کفر بواح کے مرتکب ہو. دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ میں طاقت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ پھر اس کے نتائج بہتر نکلیں. یہ نہ ہو کہ پرانی حکومت پھر اچھی نظر آئے، اس کو تو زائل کر دیں اور نئی حکومت قائم ہو تو ہم کہیں رحم اللہ النباش الاولا، وہ پرانا کفن چور بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے. جی غدر سب سے بڑی، یعنی بڑا غدر، سب سے بڑا غدر یہ ہے کہ اپنے امیر المومنین کا آدمی مخالف ہو جائے. تو اس لیے کہ اس نے اجتماعی ماحول میں انتشار کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جی اس سے یہ اشارہ ملا کہ برزخی زندگی ہماری تھوڑی ہے. آدم علیہ السلام برزخ میں گئے ہیں تو کتنا عرصہ گزار چکے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور مزید کتنا گزاریں گے. ہمیں اپنا بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت تک ہم نے کتنا گزارنا ہے، لیکن پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری برزخی زندگی کم ہے، یہ اشارہ ملا یہاں. چلے یہاں پر ایک اشکال ہوگا نا کہ بعض جگہ تو بڑی نرمی کی دعوت دی جا رہی ہے اور بعض جگہ تو سخت کلمت حق عند سلطان جائر، اور سخت الفاظ کے ساتھ بھی آپ کے اندر مداہنت نہیں ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے نا کہ قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں نا، جہادی آیتیں کتنی سخت باتیں کرتی ہیں. تو ان جہادی آیات کو وہ آرمی کے لیے ہے. آرمی والے تو اپنے آرمی چیف آف آرمی سٹاف اپنے سپاہیوں کو یہ تو نہیں کہے گا کہ دوستو بزرگوں آپ بیٹھو اور ان کو اگر سامنے سے دشمن حملہ کرے تو آپ ان کو چائے پیش کرو اور ان کو دلاسا کرو اور طریقے سے ان کو واپس بھیجو، ایسا تو نہیں کہے گا. آرمی سٹاف کا سربراہ وہ تو آرمی کو کہے گا کہ پکڑو، مارو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے ہوا میں بکھیر دو، اور یہی کہے گا نا. کیونکہ اگر یہ نرمی کی بات کرے گا ادھر سے تو نرمی نہیں ہوگی. تو آرمی کے یعنی جو جرنیل کی زبان اور ہوتی ہے اور سفیر کی زبان اور ہوتی ہے. یہ جو مبلغ ہے یہ سفیر ہے. اگر سفیر چین چلا جائے اور وہ جرنیل کی بات کرے تو انجام کیا ہوگا؟ اور اگر جرنیل نے سفیر کی باتیں شروع کی تو ملک جائے گا، تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اگر سفیر جرنیل کی زبان استعمال کرے گا اپنے ملک پہ حملہ آور کر دے گا، لوگوں کو بین الاقوامی تعلقات خراب کر دے گا. جرنیل کی زبان اور ہوتی ہے، سفیر کی زبان اور ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں جو آیتوں میں ہے نا وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ تو آرمی سے باتیں ہو رہی ہے. تو آرمی سے تو تمہارے ہاں بھی باتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں. چلیں یہ بس سنابحی ہے نا، لیکن جب تبلیغ والے نئے تبلیغ میں جاتے ہیں نا وہاں یہ روایت، یہ نام آتا ہے تو وہ سنانجی پڑھتے ہیں. سنانجی، سنابحی ہے یہ. چلیں مرد کم ہو جائیں گے. ایک تو مردوں کی پیدائش ویسے بھی کم ہے، پھر حادثوں میں زیادہ وہ مرتے ہیں، پھر فتنے بھی زیادہ ہوں گے تو مرد اس کا نشانہ بنیں گے، تو خواتین کی کثرت ہوگی. جی یہ اشارہ ہے نا اس میں کہ آج ہم سے دیکھتے ہیں نا کہ قیامت قریب ہے اور امام مہدی کو آنا چاہیے. اس سے سخت حالات پہلے بھی گزرے ہیں. حجاج ابن یوسف جیسا حکمران مسلمان تھا اور اس وقت بھی مسلمان پریشان ہوئے ہیں. پھر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے جب حملہ کیا اس وقت عالم اسلام کتنا پریشان رہا. بعد میں بھی ایسے حالات آئے ہیں. جی ان کی رائے ہے نا، خواب دیکھتے رہے. خواب دیکھنے پر کس نے پابندی لگائی ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دجال تو آنے دیں، دجال پہلے آئے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال جب تک نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. جی اصل بات یہ ہے نا کہ یہ ایک سوال ہے کہ دجال کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، اور یہودیوں نے دجال کو کیوں اپنا مسیحا سمجھا ہے؟ آخر یہودی تو اپنے دور کے مسلمان تھے اور ہر پیغمبر نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تو یہودی دجال کو اپنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہوئی نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں مسیح ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ مشہور تھا آسمانی تعلیم میں کہ ایک مسیحی حق آئے گا، ایک مسیحی ضلال آئے گا، مسیحی ہدایت اور مسیحی گمراہی. یہ بات پیشگوئی کے طور پہ موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بما لا تہوی انفسکم، پیغمبر جو کچھ پیش کرتا ہے لوگوں کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں مسیحی ہدایت ہوں، اور جو نظریات پیش کیے وہ ان کی طبیعت کے خلاف تھے. تو اب باطل پرست مولویوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارا حال خراب ہوگا، لہٰذا وہ جو مسیحی ہدایت ہے نا وہ بعد میں آئے گا، یہ مسیحی ضلال ہے. تو انہوں نے مل کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے بچایا. اب مسیحی ہدایت تو ان کا آئے گا، مسیحی گمراہی کو ان کی نظر میں انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت والا مسیح محفوظ رکھا کہ وہ گمراہی والا مسیح آئے گا تو ہدایت والے مسیح کے ہاتھوں اس کو مروائیں گے. چلے کمینہ ابن کمینہ، یعنی ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں گے نا جن کا اخلاقی کوئی مقام نہیں ہوگا. جی اس میں اشارہ اس طرح تھا، یہ تھوڑی آگے ہے، یہ اس کے پیچھے ہے، تو میں قیامت کے پیچھے اس طرح ہوں جیسے یہ تھوڑی آگے ہے اور یہ پیچھے ہے، اس طرح فرمایا. جی یہ جو آپ کی گھڑی ہے نا یہ الٹی چل رہی ہے، ایسے نہیں چلی جاتی، یوں چلنا چاہیے، لہٰذا اس پر کوئی اعتبار نہ کرے. جی یہ ساری روایتیں آپ نے پڑھی ہیں بخاری میں، ترمذی، ابو داؤد میں. یہ پیشگوئی پوری ہو گئی تھی، ان کے خزانے مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں. جی یہ حدیث آپ کو صحیح یاد ہے. جی اصل میں یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں نا یہ سادہ دل ہیں اور مذہب کے عاشق ہیں، مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ بہت ہے، پیسہ خرچ کرنا، جان دینا، ان کا لگاؤ مذہب سے زیادہ ہے، اور ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کوئی پیغمبر بنے تو امتی بھی مل جاتے ہیں، کوئی خدا بنے تو بندے بھی مل جاتے ہیں. سادہ دل لوگوں کو ناجائز استعمال کیا جاتا ہے نا، سادہ دل طبیعتوں کو. یہ ان کی سادگی اور شرافت اور دین کے ساتھ محبت کا اثر ہے کہ جو بھی مذہب کے نام پر آتا ہے کامیاب ہوتا ہے. ورنہ یہ بلوچ اور پٹھانوں میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، وہ بنا تھا پشاور پہ. چلے انہوں نے یہ جو بنی اسرائیل ہے، پٹھان بنی اسرائیل ہے، اور ان میں انبیاء آتے تھے، اوریجنل اللہ کے پیغمبر آتے تھے، ان کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوتے تھے تو مصنوعی کو کدھر چھوڑیں گے. واقعی ہیں بنی اسرائیل ہے، یہ بنیامین کی اولاد ہے، بنیامین کی نہیں، وہ غلط ہے. خالد بن ولید کی اولاد تو بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ خالد بن ولید عرب ہیں، بنو مخزوم میں سے ہے، قریش ہے، وہ پٹھان قریش نہیں ہے. جی بلوچ جو ہے نا مستقل قوم ہے، پٹھان مستقل قوم ہے، رہتے ہیں. ہر پشتو بولنے والا پٹھان نہیں ہوتا، اور ہر ایسا بندہ کہ جس کو پشتو نہ آئے وہ پٹھان نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. یہ قومی نام ہے، قومی. باقی زبان تو ہو سکتا ہے پٹھان ہو، زبان اس کو نہ آتی ہے. مولانا زاہد راشدی صاحب کو پشتو نہیں آتی، پٹھان تو ہیں. جی جی ثقیف کے اندر دو بندے آئیں گے، ایک کذاب ہوگا ایک ظالم ہوگا. کذاب اور مبیر جو ہے وہ حجاج ابن یوسف گزر گیا، اور کذاب جو تھا وہ گزرا تھا کوفہ کے علاقے میں. ثقفی بڑا مشہور اس کا کردار تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرسی اس نے لی، اس پر کپڑا چڑھایا، کہتے یہ علی علیہ السلام کی کرسی ہے، اور بس لوگوں کو گمراہ کیا. اور ظالم نے نبوت کا دعویدار تھا باقاعدہ. جی
مختار ابن ابی عبید اس کا نام تھا، مختار ابن ابی عبید الثقفی. جی. اسماء بنت ابی بکر، دراصل یہ جو حجاج ابن یوسف تھا نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے بعد یہ ظالم حضرت اسماء کے پاس گیا اور ان کے سامنے انہوں نے الفاظ اچھے نہیں کہے، وہ بخاری شریف میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا تھا کہ ثقیف میں کذاب اور مبیر آئے گا، مبیر تم ہو. جی. صبر، جو بلا وجہ اس نے قتل کیے ہیں نا، تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ 120,000 قتیل. 100,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000، 1,20,000 لوگ اس نے قتل کیے صبرن باندھ کر، یعنی بلا وجہ، جن کو قتل کرنے کی وجہ نہیں تھی. اصل میں حجاج یہ سمجھتا تھا نا کہ حکمران کے لیے سخت قوانین جو ہے نا، وہ حکمران کی اطاعت فرض ہے. خود کہتا تھا، نبی علیہ السلام نے کون سی سزائیں دی ہیں؟ تو وہ اوغل اور اورینا کا مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہے. اس نے دلیل بنایا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بحیثیت حاکم یہ سزا دی ہے، لہذا حاکم سزا دے سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی باطل جو ہو نا، اس کے سامنے دلیل کا مسئلہ نہیں ہوتا، دلیل وہ بنا دیتا ہے. اب حجاج، ہم سوچیں گے نا کہ اتنا بڑا عالم بھی تھا، فصاحت کی دنیا میں اپنے دور کے دو بڑے آدمی کے آج تک دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ کس کی فصاحت زیادہ تھی، حجاج ابن یوسف اور حسن بصری رحمہ اللہ. دونوں کی فصاحت شاندار تھی. قرآن پاک پر اعراب لگانا ان کا کردار ہے، سندھ کو فتح کروانا اس میں بھی پیچھے ان کا کردار تھا. لیکن اتنی سختی کرتا تھا، ظلم کی اس درجے کی انتہا کرتا تھا، کیوں؟ آخر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ حدیث سامنے تھی کہ حکمران کے لیے سخت سزا دے سکتے ہیں، سخت سے سخت سزا دیتا. ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک آدمی ملا، اس نے کہیں حجاج کو دیکھا نہیں تھا. آج کا دور تو نہیں تھا نا کہ ٹی وی میں اور روزانہ اس کی تصویریں آئے کہ حجاج کون ہے. اس سے کہنے لگا، تم حجاج کے بارے میں کیا کہتے؟ اس نے کہا بہت ظالم ہے، بہت فسادی آدمی ہے، شر پسند انسان ہے. اچھا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا. کہا میں حجاج. اس نے آگے سے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میں اس علاقے میں خاندان کا نام لیا بنو حاجل، ان کا پاگل ہوں، اور دن میں 2 دفعہ دورے پڑتے ہیں، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں. تو یہ مجھے دورہ پڑا تھا الٹی سیدھی باتیں کرنے. اس کی قسمت اچھی تھی، معاف کیا، ورنہ معاف کرنا حجاج کی دنیا میں نہیں تھا. جی. گھڑی ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلو پھر اس طرح گھومتی ہے نا، یہ گھڑی ٹھیک نہیں ہوتی، اس طرح گھومنا چاہیے اس کو سیدھا. ہاں.